بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دمشق شہر کے اندر ایک قبیلہ آباد تھا۔ وہ قبیلہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا، کیونکہ اس قبیلے کے مشرق کی طرف ایک ندی بہتی تھی، مغرب کی طرف ایک بلند پہاڑ تھا جو کہ اس قبیلے کو آنے والے بڑے بڑے طوفانوں اور آندھیوں سے بچاتا تھا۔ شمال کی طرف ایک چھوٹا سا بازار بنا ہوا تھا جس میں اس قبیلے کے اور دمشق شہر کے چھوٹے بڑے تاجر آ کر تجارت کرتے، اور اس کے جنوب کے ایک طرف دوسرا گاؤں آباد تھا جو کہ اس قبیلے سے مختلف تھا، کیونکہ وہ قبیلہ مسلمانوں کا تھا لیکن وہ گاؤں عیسائیوں کا تھا۔ اس قبیلے کی خواتین بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ وہ قبیلہ تقریباً 30 خیموں پر مشتمل قبیلہ تھا۔ وہ قبیلہ آبادی کے لحاظ سے تو بڑا نہ تھا، لیکن اس قبیلے کی جتنے بھی مرد اور عورتیں تھیں وہ خوبصورت اور حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین اور عقل مند تھے۔ وہ قبیلہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ جب اس قبیلے کے سردار نے سنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق شہر کو فتح کر لیا تو وہ بڑا خوش ہوا، کیونکہ انہیں عیسائیوں کے گاؤں سے ہر وقت خوف رہتا تھا، کیونکہ عیسائی مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اور اس قبیلے کے سردار کے پاس کم سپاہی ہونے کی وجہ سے وہ ساتھ والے گاؤں کے سردار کو محصولات یعنی کہ ٹیکس ادا کرتا، اور اگر وہ سردار ان عیسائیوں کے سردار کو ٹیکس ادا نہ کرتا تو وہ اس قبیلے کا راستہ جو اسی گاؤں کے پاس سے گزر کر بڑے بڑے شہروں میں جاتا تھا، وہ راستے میں ہی اس قبیلے کے سردار کے سپاہیوں پر حملہ کر کے ان سے سب کچھ چھین لیتے، اور حتیٰ کہ کبھی کبھی ان کے سپاہیوں کو بھی قتل کر دیتے۔ اور اسی وجہ سے اس قبیلے کا سردار اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اس گاؤں کے سردار کو اچھا خاصا ٹیکس ادا کرتا تاکہ وہ امن کے ساتھ رہ سکیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق شہر کو فتح کیا تو وہ قبیلے کا سردار بہت خوش ہوا، اور اس نے قبیلے میں بہت بڑے جشن کا انتظام کیا، حتیٰ کہ اسی عیسائیوں کے سردار کی طرف سے خط ملا کہ اگر تم نے اپنے قبیلے میں سلطان کی فتح کا جشن منایا تو تمہارے قبیلے کی ہر عورت کی عزت کو لوٹ لیا جائے گا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور تمہارے مردوں کو اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن اس سردار نے دوبارہ اس کی طرف پیغام لکھا کہ اب اس شہر پر تم جیسے عیسائیوں کی حکومت نہیں، بلکہ اس شہر پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت ہے۔ اگر تم نے میرے ایک دمبے کے بال کو بھی ہاتھ لگایا تو تم سلطان کے غضب سے نہیں بچ سکو گے۔ اور اس سردار کے اس جواب کے بعد وہ عیسائی سردار بہت خوفزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے غضب کو جانتا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ گاؤں اور قبیلے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آخر پہلے دور میں قبیلے کیوں ہوتے تھے اور قبیلے کس کام کے ہوتے تھے؟ قبیلہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ کچے یا پکے مکانوں کی بجائے خیمہ بنا کر رہتے ہیں، اور بہت سارے خیموں پر مشتمل ایک قبیلہ کہلاتا ہے، اور اس قبیلے میں رہنے والے لوگوں کی ہر مشکل اور حفاظت کا ذمہ دار ایک سردار ہوتا ہے جو کہ ان قبیلے والوں کی ذمہ داری سے بنایا جاتا ہے۔ وہی سردار ان کو ہر قسم کی مشکلات سے بچاتا ہے۔ تو دوستو، اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ قبیلہ خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح کے بعد اس سردار نے اب اس گاؤں کی عیسائی سردار کو محصولات دینا بھی بند کر دیا۔ اب اس کا اچھا خاصا سونا جو وہ محصول دینے میں خرچ کرتا تھا وہ اس کے پاس جمع ہونے لگا۔ اب اس کا قبیلہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ وہ قبیلہ 30 خیموں کی جگہ 50 خیموں پر مشتمل ہو گیا، حتیٰ کہ اس قبیلے میں امن اور روزگار کو دیکھ کر ادھر ادھر کے لوگ اس قبیلے میں بسنے لگے، اور وہ قبیلہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ لیکن اسی دوران اس قبیلے کو ایک ایسے مسئلے نے آن گھیرا جس نے اس قبیلے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اصل میں مسئلہ یوں ہوا کہ ایک دفعہ قبیلے کا سردار صبح سویرے اپنے خیمے سے نماز فجر ادا کرنے کے بعد باہر نکلا تو اتنے میں قبیلے کا ایک آدمی دوڑتا ہوا سردار کے خیمے کے پاس آیا اور کہا، حضور، میری تو دنیا لٹ گئی، میں برباد ہو گیا، آپ میری مدد کریں۔ یہ سن کر سردار حیران ہو گیا اور کہا، اے نوجوان، بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے، تم اتنی بری طرح کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا، حضور، رات کو پتہ نہیں مجھے اور میری بیوی کو اچانک نیند آ گئی، اور اتنی نیند ہمیں کبھی نہیں آئی، اور جب ہماری صبح آنکھ کھلی تو ہم نے دیکھا کہ میرا 4 سال کا معصوم بچہ غائب تھا۔ ہم نے پورے خیمے میں تلاش کیا، کہیں اٹھ کر چلا گیا ہوگا، لیکن وہ ہمیں کہیں نہ ملا۔ سردار نے کہا، کیا وہ چل سکتا تھا؟ جی ہاں حضور، وہ تھوڑا بہت چل سکتا تھا۔ تو سردار نے کہا، تم اسے قبیلے میں تلاش کرو، وہ ادھر ہی کہیں ہوگا۔ اس نے کہا، حضور، میں نے آپ کے پاس آنے سے پہلے
पूरे कबीले में इसको तलाश किया, लेकिन मेरा बेटा कहीं न मिला। ये सुनकर सरदार ने इसे हौसला दिया और कहा, तुम परेशान न हो, मैं अपने सिपाही तुम्हारे बेटे को तलाश करने में लगा देता हूँ। सारा दिन सिपाही तलाश करते रहे, लेकिन इस कबीले का बच्चा न मिला। अगले दिन फिर एक आदमी सरदार के पास दौड़ता हुआ आया और कहा, हुजूर, मेरा बच्चा जो कि 5 साल का था वो भी गायब हो गया। और इसने भी वैसे ही सूरत हाल बताई कि हुजूर, रात को खाना खाते ही हमें गहरी नींद आ गई, जिसकी वजह से हमें ये ख्याल न रहा कि हमारा बच्चा रात को उठा था या नहीं। जब सुबह आंख खुली तो हमारा बच्चा गायब था। सरदार बड़ा परेशान हुआ और इसने फिर से सिपाही तलाशी में लगा दिए। वक्त गुजरने लगा। हर हफ्ते उस कबीले में एक बच्चा गायब होने लगा। वो कबीला पहले ही बड़ी मुश्किलों से निकला था। वो सरदार बड़ा परेशान हो गया और आए दिन इस कबीले के बच्चे बच्चियां गायब होने लगे। पहले तो इसको शक हुआ कि बच्चे हमारे साथ वाले ईसाई गांव का सरदार अगवा कर रहा है ताकि वो हमारे कबीले को कमज़ोर कर सके, लेकिन फिर इसने अपने जासूसों के ज़रिए ये पता कर लिया कि इस सरदार का इस काम में कोई हाथ नहीं, क्योंकि वो सरदार पिछले 15 दिनों से हलब शहर की तरफ चला गया है, लिहाजा वो ये काम नहीं कर सकता। वो सरदार बड़ा परेशान था क्योंकि ये पूरे कबीले की इज़्ज़त का सवाल था। कबीले की ख़वातीन और मर्दों के दरमियान हलचल मच गई, क्योंकि जिनके बच्चे गायब हों उस घर में कैसे सुकून हो सकता था। वो सरदार बड़ा परेशान था और इसको अपनी परेशानी का कोई हल नज़र न आया। इतने में वो एक दिन परेशानी की हालत में बैठा सोच रहा था कि उसके दिल में कुछ ख्याल आया और वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और रवाना हो गया। पूछते पूछते वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में जा पहुंचा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने खुली कचहरी लगाई हुई थी। उससे पहले एक बूढ़ी औरत सुल्तान के पास मुकदमा लेकर आई और जब सुल्तान ने उस मुकदमे का फ़ैसला किया तो वो सरदार हैरान व परेशान हो गया और इसके दिल को इत्मीनान मिला कि ज़रूर सुल्तान मेरा भी मसला हल करेगा। वो बूढ़ी औरत सुल्तान के पास आई और कहा, हुजूर, मेरी एक शिकायत है। सुल्तान ने कहा, बूढ़ी अम्मा, बताओ तुम्हारी क्या शिकायत है? तो उसने कहा, हुजूर, मेरे घर में कीड़े मकोड़े नहीं आते, मेरे घर परिंदे भी नहीं आते। फिर वो बूढ़ी औरत शिकायत लगाकर वहाँ से चली गई। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस बूढ़ी औरत का घर अनाज से भर दो। ये सुनकर काजी ने कहा, हुजूर, इस बूढ़ी औरत ने अजीब व गरीब शिकायत लगाई और आप कह रहे हैं कि इसका घर अनाज से भर दो। तो सुल्तान ने कहा, काजी साहब, कीड़े मकोड़े और परिंदे उस घर में जाते हैं जहाँ कुछ खाने पीने का मौजूद हो। उस बूढ़ी औरत ने पर्दे में बात करते हुए कहा, ताकि मेरे सुल्तान की इज्जत पर कोई आंच न आए, इसलिए उसने कहा कि हुजूर, मेरे घर में कीड़े मकोड़े नहीं आते। लेकिन उस बूढ़ी औरत की बात का मतलब यही था कि मेरे घर में कुछ भी खाने पीने के लिए मौजूद नहीं। ये सुनकर काजी भी बड़ा हैरान हो गया और वो कबीले का सरदार भी बड़ा हैरान और परेशान हो गया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ एक मुनसिफ इंसान है बल्कि इसके साथ साथ ज़हीन भी हैं। अब वो सरदार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल दास्तान सुनाई। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस कबीले के सरदार को कहा कि जिस तरह तुम्हारा कबीला शुरू से लेकर अब तक इतनी मुश्किलात का सामना करता रहा, लेकिन इसने हर मुश्किलात का सामना कर लिया, तो अब इन मुश्किलात से भी तेरा कबीला निकल जाएगा। फिर इसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया, हुजूर, पहले मैंने शक इस ईसाई कबीले के सरदार पर किया क्योंकि हमारी इससे लंबे अरसे से दुश्मनी चल रही थी, लेकिन मैंने अपने जासूसों के ज़रिए पता करवाया कि वो सरदार कई दिनों से हलब शहर की तरफ रवाना हो गया है, लिहाजा हमारे कबीले के बच्चे गायब होने में इसका कोई हाथ नहीं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए और कहा, ए नौजवान, आज की रात तुम यही महल में ठहरो, कल सुबह ही तुम्हारे इस मसले का हल निकाल दूंगा। इस नौजवान को इत्मीनान मिला। सफ़र से थका हारा था, लिहाजा वो आराम करने के लिए सुल्तान के मेहमान खाने में चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त अपना एक सिपाही को हुक्म दिया कि इस कबीले के बारे में मुझे मुकम्मल मालूमात चाहिए। आखिर इस कबीले में ऐसा क्या ख़ास बात है कि इस कबीले के बच्चे गायब होने लगे हैं। अगली सुबह वो सुल्तान का सिपाही इस कबीले के बारे में मुकम्मल मालूमात लेकर हाजिर हुआ और सुल्तान को बताया, हुजूर, वो कबीला जो कि थोड़े बहुत खेमों पर मुश्तमिल हैं, लेकिन इस कबीले की ख़वातीन बहुत ही खूबसूरत हैं, लिहाजा इनके बच्चे भी खूबसूरत और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हसी ज़हीन व फ़तीन हैं। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुनी तो सुल्तान समझ गया कि इन बच्चों को जो भी गायब कर रहा है वो ज़रूर इन बच्चों को मंडी में बेचने के लिए ले जाएगा ताकि इतने खूबसूरत बच्चों को अच्छी सी अच्छी कीमत मौसूल कर सके। लेकिन ये बात सुल्तान भी जानता था कि इंसानों की मंडी में
چھوٹے بچے نہیں بکتے، لہٰذا وہ غلام ضرور ان بچوں کو خفیہ طریقے سے بیچے گا، یا پھر وہ ان کو بڑے بڑے زمینداروں یا قلعہ داروں کے پاس لے کر جائے گا، اور وہ ان بچوں کو اپنے مذہب کے مطابق تعلیم دے کر ان کو ایک بڑا جنگجو بنائیں گے۔ اگلی صبح جب کھلی کچہری لگی تو وہ سردار سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بے شک تمہارا قبیلہ بہادر سپاہیوں پر مشتمل ہے، لیکن تمہارے قبیلے میں کوئی ایسا غدار موجود ہے جو بچوں کو اغوا کرانے میں شامل ہیں۔ تو اس نے کہا، حضور پھر اس اغوا کار کو میں کیسے پکڑوں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے سردار، جو بازار تمہارے قبیلے کے ساتھ موجود، کل صبح اس بازار میں ایک عام آدمی کا بیس بدل کر جانا، اور ایسا بیس بدلنا کہ تمہیں اپنے قبیلے کا کوئی آدمی پہچان نہ پائے، اور اس بازار میں جانے کے بعد تم ایک دو تاجر سے یہ کہنا کہ میں حلب شہر سے آیا ہوں، میں نے 4 سے 5 سال کا بچہ خریدنا ہے، کیا کوئی ایسا تاجر موجود ہے جو مجھے 4 سے 5 سال کا بچہ دے سکے؟ میں اس کی بھاری رقم دینے کو تیار ہوں۔ تو سردار نے کہا، حضور اس سے کیا ہوگا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب تم بازار میں چند تاجروں سے بچے کی خریداری کی بات کرو گے تو یہ بات پورے بازار میں پھیل جائے گی، اور مجھے شک نہیں یقین ہے کہ وہ اغواکار اسی بازار میں موجود ہوگا، یا اس کے کچھ نہ کچھ وہاں پر جاسوس موجود ہوں گے، اور جب یہ بات اس تک پہنچے گی تو وہ خود تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں بچے کی پیشکش کرے گا۔ یہ بات سردار کو پسند آ گئی اور وہ اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اپنے گھر پہنچا تو اگلی صبح وہ اپنے بازار میں ایک عام آدمی کے بھیس میں پہنچ گیا۔ ایک دو تاجر سے کہا، حضور میں حلب شہر سے آیا ہوں، میرے مالک کو 4 سے 5 سال کا بچہ چاہیے، کیا کوئی ایسا تاجر یہاں موجود ہے جو مجھے 4 سے 5 سال کا بچہ فروخت کر سکے، اور اس کے لیے میں 500 سونے کے سکے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر تاجر کہنے لگے کہ بے شک تمہارے پاس رقم بہت ہیں، لیکن تم جانتے ہو اتنا چھوٹے بچے کا ملنا مشکل ہے، لہٰذا تمہیں یہ بچہ یہاں نہیں ملے گا، تم کسی اور جگہ چلے جاؤ، پھر جہاں غلاموں کی منڈی لگتی ہو تم وہاں چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے حضور، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ سردار پھر ان تاجروں سے بات کرنے کے بعد جا کر بازار کی نکڑ پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہ بات چلتی چلتی اسی اغواکار تک پہنچ گئی کہ اس بازار میں ایک ایسا تاجر آیا ہے جو 4 سے 5 سال کا بچہ خریدنا چاہتا ہے، اور وہ بھی 500 سونے کے سکوں کے عوض، کیونکہ اس وقت ایک خاصا اچھا غلام 100 سونے کے سکوں میں مل جاتا تھا۔ لہٰذا اتنی بڑی پیشکش کو دیکھ کر اغواکار اس سردار کے پاس گیا جس نے ایک عام تاجر کا بھیس بدلا ہوا تھا۔ اس نے کہا، تمہیں بچہ مل جائے گا، لیکن اس کے لیے تم نے جو رقم کہی ہے وہ دینی پڑے گی۔ سردار نے کہا، میں دینے کو تیار ہوں۔ اس نے 500 سونے کے سکوں کی تھیلی اس کے حوالے کی اور کہا کہ تم بچہ دو۔ تو اس نے کہا، تم یہی میرا انتظار کرو، میں ابھی بچہ لے کر آ رہا ہوں۔ وہ سردار جان چکا تھا کہ یہ مجھے ساتھ نہیں لے جائے گا جہاں اس نے بچے چھپائے ہوئے ہیں، لہٰذا اس نے بڑی ہی چالاکی سے اپنی جگہ پر دوسرا آدمی اسی بھیس میں بٹھا دیا اور خود اس اغواکار کا پیچھا کرنے لگا، اور پیچھا کرتے کرتے وہ اغواکار ایک غار کے دہانے پر جا رکا۔ وہ سردار بھی اغواکار کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا، اور اغواکار کے اندر داخل ہونے کے بعد جیسے ہی وہ سردار اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ جتنے بھی قبیلے کے بچے غائب ہوئے وہ اسی غار میں بندھے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک بچے کو وہ کھول رہا تھا تاکہ وہ سردار کے حوالے کر سکے۔ اتنے میں سردار کے سپاہی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھیجے ہوئے سپاہی اس غار میں پہنچ گئے اور ان پر حملہ کر دیا، اور غار میں موجود اس اغواکار کے سپاہیوں کو مار دیا، اور اس کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر کیا گیا، اور وہ سردار ان تمام بچوں کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کو حاضر کیا گیا تو اس نے کہا، حضور اس قبیلے کے بچے اور بچیاں بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، اور اس قبیلے سے چرائے گئے بچوں کو خفیہ منڈیوں اور بڑے بڑے بادشاہوں کو بیچا کرتے تھے، جبکہ بچیوں کو طوائفوں اور امیر رئیس زادوں کو بھاری رقم کے عوض فروخت کرتے تھے۔ وہ ان بچیوں کو جوان کرتے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بازاروں میں ان سے دھندا کرواتے ہیں، اور اسی طرح کی خوبصورت بچیاں غلاموں کی منڈیوں میں بڑی بڑی قیمتوں میں فروخت کی جاتی ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی سلطان کا خون کھولنے لگا۔ ڈر کے مارے چور نے ساری حقیقت کھول دی اور کہا کہ یہ ہمارے عیسائیوں کا جو سردار ہیں، ہم سے یہ وہ کام کرواتا ہے، اور وہ اس وقت حلب شہر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان نے ایک بڑی فوج تیار کی اور اس کے محل اور تمام ایسے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے اس سردار اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر پورے قبیلے کے سامنے ان سب کی گردنیں اتار دیں اور پیغام واضح کیا کہ آئندہ اگر کسی نے بھی
کسی کی بچی یا بچے کو اغوا کرنے کے بارے میں سوچا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اس قبیلے میں تو کیا، ارد گرد کے باقی تمام قبائل میں کبھی کسی نے کسی بچے کو اغوا نہیں کیا، اور سلطان نے اس سردار کی مدد سے تمام طوائفوں کے اڈوں اور بازاروں کو بند کروا دیا۔ اس قبیلے کا سردار سلطان سے بڑا متاثر ہوا اور کہا، جب تک ہمارے درمیان ہمارا عظیم سلطان موجود ہیں اس وقت تک کوئی بھی دشمن ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے سلطان کی حفاظت فرمائے اور تا قیامت اس کا سایہ ہم پر رکھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل ایوبی وائس کو سبسکرائب کیجئے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ درود پاک ضرور لکھیے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔